بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جنگ موتہ۔ عمرے سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتہ کے مقام پر پہنچے تو شربیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شربیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شربیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شربیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بے حد رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک لشکر تیار کیا۔ ان کی تعداد 3000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روا ان کی جگہ لیں گے، اور اگر عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیتۃ الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو معلوم ہوا کہ روم کا شہنشاہ ہرقل 2 لاکھ فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے اور ان کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے
نے وہیں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو تم اس مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو، تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سن کر بول اٹھے، اللہ کی قسم ابن رواح نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس حالت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے پرچم لے لیا، وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے بہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہیں پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کی بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے، لوگوں اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہوا یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ کرام پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پانسا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حق میں پلٹ گیا۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کا امیر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا۔
اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے، اسی طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب سے لے آئے۔ اس طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے لوگ نظر آئے۔ اس طرح انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی۔ امام بخاری رحم اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ موتہ کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی جو آخر تک ان میں آپ کے ہاتھ میں ہی رہی۔ ادھر تو موتہ کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی تھی اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں کا منظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا حال بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلا لیا، خود ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بتانا شروع کیا، لوگوں خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے یہاں تک کہ دشمن سے ان کی مڑ بھیڑ ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھا لیا۔ وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پر سونپ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ جس روز اس لڑائی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو آپ کے پاس لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کرنے لگے اور ساتھ میں روتے بھی رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی، پوچھنے لگی، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اور ان کے ساتھی آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر ملک شام میں لڑ رہے تھے اور وہاں سے کسی طرح بھی خبر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ آپ نے حضرت اسما کو بلند آواز سے روتے دیکھا تو فرمایا، اے اسما، نہ بین کرنا چاہیے اور نہ رونا پیٹنا چاہیے۔ جلد ہی وہاں عورتیں بھی جمع ہو گئیں، وہ بھی یہ خبر سن کر رونے لگی، نوحہ اور ماتم کرنے لگی۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا، عورتیں بہت ماتم اور نوح کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جا کر انہیں خاموش کرو۔ وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر بولے، اللہ کے رسول، وہ خاموش نہیں ہو رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو اور اگر نہ مانے تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے، تو ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، جعفر کے بیوی بچوں سے غافل نہ ہو جانا، آج وہ بہت غمگین ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں بازوں کی جگہ 2 پر لگا دیے، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر ان کے سینے اور مونڈوں کے درمیانی حصے میں 90 زخم آئے تھے، یہ تلوار اور نیزے کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز روزے سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس سے جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے جمگٹ میں گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ غزوہ موتہ سے واپس آنے والا لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے اشعار گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا انہیں اٹھا کر سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جاتی کم تھی۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ قبیلہ بھی ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابند ہیں، اور جو قبیلہ قریش کی طرف سے اس میں شامل ہونا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاں کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاں کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا، اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم ذکر کریں گے قریش کی بدعہدی کا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیفی معاف فرمائے۔ والسلام۔